बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में सुपर हाईवे पर वाक़ सब्जी मंडी के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि गोदाम में सोए मजदूर शोलों में घिर गए थे। गोदाम की दीवार तोड़कर 4 अफराद को निकाल लिया गया। इसकी तफसील जानते हैं, कमर अली मस्तोई ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, मजीद क्या बता रहे हैं फायर ब्रिगेड हुकाम? जी, ये बड़े रकबे का प्लॉट है जिसमें मुख्तलिफ गोदाम बने हुए हैं। इससे 2 गोदाम जो है वो सुबह जो है अचानक उनमें आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरे गोदाम जो है वो उनको अपनी लपेट में ले लिया है। ये आलू और प्याज यहाँ पर जो है वो स्टोरेज यहाँ पर किया जाता था और आग मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है गोदाम को। इब्तदाई तौर पर जो है एक कमरे में 4 जो है वो मजदूर सोए हुए थे जिन्हें जो है वो दीवार तोड़कर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 3 पैकेट की वजह से आग पर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पा लिया गया है। इस वक्त जो है वो कुलिंग का अमल जारी है। खुशकिस्मती से आग लगने के वाक़े में किसी भी किस्म का जो है वो जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। ताम जो गोदाम के मालिकान हैं उनका ये कहना है कि उनका जो है वो करोड़ों रुपए मालियत का जो यहाँ पर सब्जी पड़ी थी वो जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गई है। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सब्जियों के गोदाम में फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है और एक फायर टेंडर उनकी जो है वो दिन भर यहाँ पर मौजूद रहेगी। अगर दोबारा आग भड़क उठती है तो उसे आगे बढ़ने से जो है वो मजीद जो है वो रोका जाएगा। जी, आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। कमर अली मस्तोई, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, मस्तोंग, बोलान समेत सूबे में मौसम फिर से सर्द हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, मस्तोंग, बोलान समेत सूबे में मौसम फिर से सर्द हो गया है। चिलास शहर और गिरदोनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। बाबूसर, फेरी मेडोज, नांगा पर्वत पर बर्फबारी जारी है। बटूगा टॉप, गीची समेत दीगर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी जारी है। दियामिर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। चिलास में बर्फबारी से बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हो गए हैं। बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। इस दौर में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक 4 फुट तक बर्फबारी पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलाई इलाकों में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। लोग घरों में महसूर हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफीउल्लाह खान आफरीदी। जिला स्तोर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ख़ासकर बलाई इलाकों में शदीद तरीन बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तोर ज़िले हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर नासिराबाद के मकाम पे। यहाँ पे इस वक्त भी शदीद तरीन बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। पहले से यहाँ 2 से 3 फीट के करीब बर्फ़ मौजूद थी। इसके ऊपर गुज़िश्ता रात से मज़ीद बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ जो आवाम की परेशानियाँ और मसाइल और मुश्किलात है इनमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ जो सर्दी है, जाती हुई सर्दी, उसकी वापसी हुई है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर से यहाँ लकड़ी और गैस के तलब में भी इजाफा हो चुका है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये भी कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी आईनी कानूनी उसूलों की हिमायत करते हैं। भारत से मुतालिक सवाल पर कहा कि आज़ादी इजहार की अहमियत को दुनिया में उजागर करते रहते हैं। इंटरनेट तक रसाई कश्मीर समेत दुनिया की दीगर जमहूरियतों को मजबूत बनाने के लिए अहम है। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। एक ही रोज में डॉलर तकरीबन 19 रुपए महंगा कर दिया गया। 292 तक जा पहुंचा। 288 पर बंद हुआ। 3% इजाफे के साथ शरह सूद 20% कर दी गई। बिजली सार्फिन पर 335 अरब सरचार्ज। हर यूनिट पर तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट इजाफी देना होंगे। कराची वालों को दुगना झटका, 1 यूनिट पर 7 रुपए ज्यादा भरने होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। बिजली के बिलों में इजाफा, रुपए की कदर में कमी, बिजली पर सब्सिडी के खात्मे से आगाह कर दिया गया। 4 में से 3 निकात पर अमल के बारे में बता दिया गया। इसहाक डार कहते हैं डिफॉल्ट होने की अफवाहें मुकम्मल तौर पर गलत हैं। IMF से अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام سابق آرمی چیف کی جانب سے مجرموں کو ملک پر مسلط کرنے کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ روپے کی قدر میں تاریخی گراوٹ پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کے 11 ماہ میں روپے کی قدر 62% گر چکی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ روپے کی بے قدری سے ملک پر قرضوں میں 14,000 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا، مہنگائی 75 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کی طرح اگر انہیں انصاف ملا ہوتا تو ملک آج ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہوتا۔ میاں نواز شریف نے یہ بات لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 8 میں لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 17 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز کا آغاز تباہ کن انداز میں ہوا۔ پہلے ہی اوور میں فخر زمان 2 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے، مرزا بیگ 4، سیم بلنگز 2 اور حسین طلعت 6 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ شاہین آفریدی نے 16 اور عبداللہ شفیق نے 15 رنز بنائے۔ 50 پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد سکندر رضا اور راشد خان نے 69 رنز کی شراکت بنائی۔ راشد 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، حارث رؤف اور زمان خان کوئی رن نہ بنا سکے۔ سکندر رضا نے 34 گیندوں پر 3 چھکے اور 8 چوکے لگا کر 71 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ مقررہ اوورز میں 148 رنز بنائے۔ محمد نواز اور نوین الحق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں گلیڈیٹرز کے اوپنر ول اسمتھ اور یاسر خان نے پہلی وکٹ پر 53 رنز کا جارحانہ آغاز فراہم کیا۔ یاسر خان 14 اور اسمتھ 32 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ول اسمتھ کے آؤٹ ہونے کے بعد گلیڈیٹرز کی وکٹیں وقفے سے گرتی گئیں۔ محمد حفیظ 2، افتخار احمد 3 اور مارٹن گپٹل 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اوڈین اسمتھ نے 11 اور نواز نے 4 رنز بنائے۔ گلیڈیٹرز کی ٹیم 7 وکٹ پر صرف 131 رنز ہی بنا سکی۔ سرفراز احمد 27 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے حارث رؤف نے 3 اور راشد خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلٹن میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف سید عاصم منیر کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ قومی سلامتی سمیت خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ سی پیک سیکیورٹی اور مردم شماری کے انتظامات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور قومی سلامتی کے امور پر اظہار خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد دونوں سربراہوں کی ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قوی امکان ہے کہ مستقبل کے حوالے سے اس ملاقات میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو سی پیک میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی اور مردم شماری کے انتظامات پر بھی بریفنگ دی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، موجودہ IMF پروگرام ختم ہوگا تو ہمیں ایک اور IMF پروگرام میں جانا پڑے گا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے نگراں حکومت کو IMF سے بات چیت کرنا ہوگی، لیکن IMF معاہدہ منتخب حکومت سے ہی کرے گا۔ وہ جو 4 کنڈیشنز تھیں کہ روپے کو اور جانے دیجئے آپ اور انٹر بینک کے ریٹ کو فری مارکیٹ کے ریٹ سے قریب لے آئیے، وہ بھی ہو گئی ہے پوری۔ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا انہوں نے آج، تو یہ بھی کنڈیشن پوری ہو گئی ہے۔ اب صرف ایک بجلی کی چیز رہ گئی ہے، وہ بھی بڑھا دیں گے، لیکن جو اصل جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ IMF آپ سے ایکسٹرنل فنڈنگ پورے کرنے کی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ فورن کنٹریز کو، جو ہمارے بس میں ظاہر نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ان وغیرہ ممالک سے آپ کنفرم کروائیے کہ وہ آپ کو انویسٹ کریں گے پاکستان میں یا لونز دیں گے، اور وہ ایک بڑی مشکل کنڈیشن ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، اگلے اس IMF پروگرام کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہم دوسرے IMF کے پروگرام میں جائیں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان اگلے سال بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ جون میں یہ پروگرام جب بھی ختم ہوتا ہے، جون جولائی میں، اور اس کے بعد پھر آپ کی اگست میں حکومت ختم ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کو نیگوشیٹ شروع کر دینا چاہیے، اور جب الیکٹڈ حکومت آ جاتی ہے اکتوبر میں تو اس کے بعد پھر وہ آ کے سائن کرے گا۔ IMF پروبلی کیئر ٹیکر، شارٹ ٹرم کیئر ٹیکر سے وہ سائن نہیں کرتا۔ نیگوشیٹ کرے گا؟ نیگوشیٹ تو کر سکتے ہیں ہم، جب تک کہ NFC کو ریوزٹ نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات کم نہیں کریں گے، ہم کو اب وہ چیزیں جو ہم اوائڈ کرتے جا رہے ہیں وہ کرنا ضرور۔ لیکن دکاندار جو ہیں پاکستان میں، اگر 22 لاکھ دکانیں اور صرف 30,000 دکانیں انکم ٹیکس دیتی ہیں تو یہ زیادتی ہے ان کے اوپر ٹیکس نہ لگانا۔ اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں سے 35% تک ٹیکس لیتے ہیں تو لیں دکانداروں سے ٹیکس۔ IMF سے سٹاف لیول اگریمنٹ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے تک ہو جائے گا۔
قرض میں جکڑے پاکستان کی مدد کے لیے چین نے مدد کی مشروط حامی بھر لی ہے۔ چین نے پاکستان کے مالی حالات پر اہم ترین بیان جاری کیا ہے، جو گزشتہ عرصے میں امریکہ کی پاکستان کے لیے چین کا قرض ری شیڈیول کرنے کی خواہش کے بعد سامنے آیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ مغربی سمیت تمام پارٹیز پاکستان کے معاشی استحکام میں مثبت کردار ادا کریں۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ترقی پذیر ملکوں کے قرض کا بڑا حصہ مغرب اور مالیاتی اداروں کا ہے۔ چینی دفتر خارجہ ترجمان کے مطابق پاکستان کی مشکلات کا سبب کچھ ترقی یافتہ ممالک کی رجعت پسند معاشی پالیسیز ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ بیان دے چکا ہے کہ پاکستان کا 30% قرض چین کی جانب سے دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال امریکی وزیر خارجہ نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران چین پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان کو قرض میں رعایت یا ری شیڈیولنگ کرے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز 2 روزہ دورے پر آج گجرانوالہ پہنچے گی، جہاں وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی۔ ورکرز کنونشن کی تیاریوں سے متعلق بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز رانا انصر۔ جی ہم اس وقت گجرانوالہ کے غلام حسین پارک میں موجود ہے، جہاں نون لیگ کے آج کے کنونشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا سٹیج بنایا گیا ہے، پارک میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، خواتین کارکنوں کے بیٹھنے کے لیے الگ سے انکلوجر بنایا گیا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ 2 درخت لگے ہوئے تھے اس پارک میں، ان کو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ جو نون لیگ کا کنونشن ہے اس میں ایک سابق ایم پی ہے نون لیگ کے اشرف انصاری، وہ شریک نہیں ہو رہے۔ ان سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو نون لیگ کی مقامی قیادت ہے انہوں نے کنونشن کے حوالے سے ان سے مشاورت نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اس کنونشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی قیادت کو بھی اس بارے آگاہ کر دیا ہے۔ مریم نواز جو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں، ان کا یہ 2 روزہ دورہ ہوگا گجرانوالہ کا۔ جمعہ کے بعد وہ گجرانوالہ پہنچیں گی اور کنونشن سے خطاب کے بعد یہیں پر ایک ہوٹل میں قیام کریں گی۔ ہفتے کے روز سارا دن وہ پارٹی عہدیداران سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گی اور ہفتے کی شام کو واپس گجرانوالہ سے لاہور چلی جائیں گی۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف سے کیلیفورنیا کی ریاستی اسمبلی کے اراکین اور پاکستانی امریکن ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف محمود پر مشتمل وفد نے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں ہوئی اس ملاقات میں امریکی وفد نے پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 جنوری 2023 کو کیلیفورنیا پنجاب کے درمیان سسٹر سٹیٹ ریزولوشن پر دستخط خوشائند ہیں۔ پنجاب اور کیلیفورنیا تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، IT، تعلیم، ثقافتی تبادلوں میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے عوامی روابط مضبوط بنانے میں پاکستانی نژاد امریکیوں کے مثبت کردار کو سراہا۔ PTI امریکہ کے رہنما سجاد برقی اور عاطف خان نے امریکی رکن کانگریس سے ملاقات کی۔ PTI رہنما کا کہنا ہے کہ ملاقات میں امریکی رکن کانگریس سے ارشد شریف قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ PTI رہنما سجاد برقی اور عاطف خان امریکی رکن کانگریس سے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں غیر آئینی اقدامات کی حمایت نہ کرے۔ امریکی رکن کانگریس جیک لیزے نے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور انہوں نے PTI رہنماؤں سے عمران خان کی صحت سے متعلق بھی دریافت کیا۔